سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق بعض دفعہ کچھ باتیں واقعی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ وہ کام کر گزرتے ہیں جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں محمد خان جنیجو کے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں گزرا جس پر کرپشن کے کیس نہ بنے ہوں، جس نے احتساب سیل سے نیب مقدمات کا سامنا نہ کیا ہو، سزائیں نہ بھگتی ہوں۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف اور اب عمران خان۔ صدر زرداری بھی نیب مقدمات بھگت چکے ہیں۔ اب اس میں قصور کس کا ہے وہ الگ بحث ہے۔ وہی پرانا محاورہ جو بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ سیزر نے اس وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کہ لوگوں کو اس کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ سیزر کا وہ فقرہ آج بھی سنا اور پڑھا جاتا ہے کہ سیزر کی بیوی کو ہر قسم کے شک سے پاک ہونا چاہیے۔ حکمران اور بڑے آدمی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، وہ عام آدمی کی امید اور رول ماڈل ہوتا ہے۔ لوگ اسے خود سے بہتر مانتے ہیں۔ اگر اس کا کردار بھی عام لوگوں جیسا نکلے تو پھر کون بادشاہ اور کہاں کا بادشاہ؟ لہذا جہاں ہمارے حکمرانوں نے سیاست کو دولت کمانے کا ذریعہ بنایا، وہیں ایک دوسرے کو احتساب کے نام پر جیلوں میں بھی بند کیا۔ جب نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور سابق وزیروں کے خلاف سیف الرحمان کا احتساب سیل متحرک تھا تو کہا گیا کہ یہ یک طرفہ احتساب ہے۔ نون لیگ کو اپنی حکومت میں ہونے والی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت شریف خاندان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کے نام پر مختلف بینکوں سے جو 5 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا وہ واپس نہیں کیا۔ بعد ازاں نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہا کہ بینک اتفاق فاؤنڈری اپنی تحویل میں لے کر اسے بیچ کر اپنا قرضہ پورا کر لے۔ جب بینک قبضے لیے گئے تو شریف برادران کے ایک رشتہ دار نے عدالت سے سٹے لے لیا، جو اس وقت تک چلتا رہا جب تک نواز شریف اور شہباز شریف جدہ اور لندن سے واپس نہیں آ گئے۔ بعد ازاں سرکاری بینک کا سربراہ اپنا ایک قریبی شخص لگوا کر یہ قرضہ سٹیل کر لیا گیا۔ اس دوران اتفاق فاؤنڈری کی زمین کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ بینکوں سے واپس لینے کے بعد اتفاق فاؤنڈری کی زمین کو انڈسٹریل اسیت کو اس وقت رہائشی درجہ دے دیا گیا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ بعد ازاں 3 بڑے پراپرٹی ٹائکون سے اس زمین کی منہ مانگی قیمت لے کر اربوں روپیہ کمایا۔ خیر، بات ہو رہی تھی یک طرفہ احتساب کی۔ شور بڑھا کہ نواز شریف حکومت دوسروں کا احتساب تو کر رہی ہے، اپنا نہیں۔ اس پر انگریزی اخبار کے کالم نے لکھا تھا کہ میاں نواز شریف کو بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری کا یک طرفہ احتساب کرنے دیں، کوئی اور حکمران آئے گا تو وہ نواز شریف کا یک طرفہ احتساب کرے گا اور یوں دونوں کا احتساب ہو جائے گا۔ پاکستان میں حکمران کے وزیر اعظم عہدے سے روانہ ہونے کے بعد ہی اس کا احتساب ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کچھ بھی کرتے رہیں، نیب یا FIA کی کیا جرأت کہ وہ ہاتھ لگا سکے۔ لہذا اس ملک میں جب بھی ہوگا یک طرفہ احتساب ہی ہوگا، اور وہی ہوا جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا اور نواز شریف حکومت کا خاتمہ کیا تو ایسا احتساب شروع ہوا جس کا کسی نے سوچا نہ تھا۔ نہ صرف پورا شریف خاندان جیل میں تھا بلکہ ان کا سارا کاروبار لپیٹ دیا گیا۔ نواز شریف کو عمر قید اور 40 کروڑ روپے جرمانہ ہوا۔ وہ جرمانہ حمدہ شہباز نے ادا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جرمانے کی یہ رقم نیب نے شریف خاندان کو واپس کر دی جب وہ جلا وطنی سے لوٹے۔ نیب کی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کو 40 کروڑ روپے جرمانہ واپس کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ جن مقدمات کی وجہ سے نواز شریف پر جرمانہ ہوا تھا وہ مقدمات ہی ختم ہو گئے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے 10 سال بعد یہ مقدمے ختم کر دیے تھے، سب سزائیں ریورس کر دی گئی۔ اس پر شریف خاندان نے راولپنڈی عدالت میں پٹیشن دائر کی کہ جب مقدمات ہی ختم ہو گئے تو جرمانے بھی ختم اور واپس کرائے جائیں۔ نواز شریف اس معاملے میں ہمیشہ لکیر ہے کہ جہاں انہیں بار بار جیل جانا پڑا، سزا کاٹنا پڑی، وہیں کچھ عرصہ بعد نیب ان کے خلاف مقدمے ختم کر کے انہیں کلین چٹ دیتا رہا، جیسے ابھی پچھلے سال لندن سے واپسی پر ہوا۔ نیب نے سب مقدمات میں نواز شریف کو انہی افسران کے ذریعے کلین چٹ دلوائی جنہوں نے 2018 میں انہیں سزائیں دلوائی تھی۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری بھی نیب کے ملزم رہ چکے ہیں۔ دونوں نے لمبی جیلیں بھگتیں، بہت مشکلات دیکھی۔ مجھے یاد ہے جب 2008 میں آصف علی زرداری صدر بنے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تو اس وقت پیپلز پارٹی کا منصوبہ یہ تھا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، جو سیاستدانوں کے خلاف پرویز مشرف کے لیے استعمال ہوتا رہا تھا۔
تاہم اس وقت نون لیگ ڈٹ گئی اور اس بل کو قومی اسمبلی کی قیامہ کمیٹی میں بلڈوز کر دیا گیا۔ اس مہم کے انچارج پرویز مشرف دور کے وزیر قانون زید حامد تھے، جو مشرف کی قاف لیگ چھوڑ کر دوبارہ نون لیگ میں شامل ہوئے اور 2008 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد وزارت قانون کی قیامہ کمیٹی کے ممبر بن چکے تھے۔ اس لڑائی میں وہ بل کمیٹی میں ہی پڑا رہ گیا۔ اس دوران کسی نے نیب کو نہ چھیڑا۔ پھر عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نیب آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت بزنس مینوں کو نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا۔ عمران خان نے کراچی میں 2019 میں تقریر کرتے ہوئے وہاں بیٹھے بزنس مینوں کو کہا تھا کہ اب نیب انہیں ٹچ نہیں کر سکے گا۔ اب ذرا اس دلچسپ صورتحال پر غور کریں کہ عمران خان، جنہوں نے وزیر اعظم بن کر نیب کی پاورز ختم کی تاکہ وہ بزنس مینوں کو ہاتھ نہ لگا سکیں کیونکہ اس سے ملکی ترقی متاثر ہوتی ہے، وہی اب سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ نیب قوانین میں جو ترامیم شہباز شریف کی حکومت نے 2023 میں کی تھی، عدالت ان ترامیم کو منسوخ کر دے۔ یہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بزنس مینوں کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ اب نیب انہیں ٹچ نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس مین اور پبلک آفس ہولڈر میں بڑا فرق ہے۔ ہرگز نہیں، بزنس مین اور سیاسی لوگ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر کنٹریکٹ اور دیگر معاہدوں میں اکٹھے واردات کرتے ہیں۔ بزنس مینوں کے ایک دوسرے سے معاملات میں نیب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیب اس وقت تک اس معاملے میں کودتا ہے جب بزنس مین، بیوروکریسی اور سیاسی حکمران مل کر واردات ڈالتے ہیں۔ جب بزنس مین کو نیب نے چھٹی دے دی تو پھر بیوروکریسی اور حکمرانوں کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نیب کو مزید اختیار دینے کے لیے آرڈیننس نکال رہے ہیں، جو ہر وقت نیب کے ہاتھوں سزائیں بھگتنے پر مشمولیت کا رونا روتے ہیں۔ آپ خود پاور میں ہیں تو آرڈیننس کے ذریعے نیب کے جسمانی ریمانڈ کے دن بڑھا دیے تاکہ عمران خان کا احتساب ہو سکے۔ وہی بات کہ اس ملک میں احتساب یک طرفہ ہی ہوگا، باری سب کی آئے گی اور باری آتی بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی میں ہے۔ عمران خان نے شریف برادران اور آصف زرداری کو جیل میں ڈالا۔ اب موقع ملنے پر آصف زرداری اور شریف برادران نے خان کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ دائرے کا سفر جاری ہے۔